ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کوئی حد نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمتیں اور سلامتی نازل ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کا ایک موقف ہے جسے تاریخ کے اوراق نے محفوظ کیا ہے, اور وہ موقف حصول عبرت کے اعتبار سے بہترین موقف ہے. وہ اس طرح کے مشرکین اسراء کی صبح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بتانے کے لیے آئے کہ تمہارے دوست کا دعویٰ ہے کہ انہیں مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر رات ہی کو واپس بھی لوٹ آئے. مشرکین نے یہ سمجھا کہ ابو بکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جھٹلا دیں گے, تو سید ابو بکر صدیق نے اس موقع پہ اپنا مشہور و معروف جملہ کہا اور یہ اصول بیان کیا, اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ بات سچ ہے. حالانکہ مشرکین کو خود بھی آپ کی سیرت کے بارے میں علم تھا کہ آپ وہ صادق ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. آپ کو سچ بتایا جاتا ہے, آپ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں راسخ تصدیق در حقیقت ایمان کا نتیجہ تھا. لیکن جس وقت ایمان ہی متزلزل ہو گیا اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں یقین کمزور ہو گیا, تو ہمارے ہی اپنے کچھ ایسے بھی لوگ رونما ہوئے جو دین اسلام کے متعلق شک کرنے لگے, مسلمہ اصولوں سے سرکشی کرنے لگے. یہ لوگ قرآنی نصوص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنی ناقص عقل کو قرآن و سنت کی نصوص میں حاکم بناتے ہیں. لیکن جن مومنوں کے دلوں میں ایمان جاگزین ہو چکا, جن کے نفوس ایمان پہ مطمئن ہو چکے, تو وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی اس بات کا عملی نمونہ بن جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کی وحی اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. اسی طرح ہم رسول اللہ پہ اور آپ کی احادیث پہ اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی. اے اللہ, جناب محمد علیہ السلام پہ درود نازل فرما, سلامتی نازل فرما, اور آپ کی آل پہ, آپ کے صحابہ کرام پہ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت نازل فرما, اور آپ کی آل پہ جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پہ برکتیں نازل کی ہیں. بے شک تو قابل تعریف بزرگی والا ہے. اے اللہ, خلفائے راشدین سے راضی ہو جا, ابو بکر سے, عمر سے, عثمان سے, علی سے, اور آپ کی آل سے راضی ہو جا, اور ہم سے بھی اپنے فضل و کرم سے. اے اللہ, اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے. اے اللہ, اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے. اے اللہ, اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے. اے اللہ, کفر اور کافروں کو ذل و رسوا فرما. اے اللہ, اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ, اس ملک کو امن و امان والا بنا دے. اے اللہ, فلسطین اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ, جو مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی تو حفاظت فرما. اے اللہ, ان کی تائید فرما, ان کا مددگار بن جا. اے اللہ, مسجد اقصی کو یہودیوں کی پلیدگی سے پاک فرما. اے اللہ, جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرے اس کی سازشیں اسی کے خلاف کر دے. اے اللہ, ہم تو اس سے جنت مانگتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جنت کے قریب کر دیں. اے اللہ, ہم تو اس سے ہر طرح کی خیر مانگتے ہیں, جو خیر ہم جانتے ہیں وہ بھی, جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ بھی. اے اللہ, ہم ہر طرح کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں, وہ شر جو قریب ہے اس سے بھی, جو دور ہے اس سے بھی. اے اللہ, ہمارے لیے ہمارا دین ٹھیک کر دے. اے اللہ, ہماری دنیا ٹھیک کر دے. اے اللہ, ہماری آخرت ٹھیک کر دے. اے اللہ, جو زندگی رہ گئی ہے اس کی وجہ سے ہمارے لیے خیر میں اضافہ فرما. اے اللہ, ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں ان پہ رحم فرما. یا اللہ, ہمارے والدین کو بخش دے. اے اللہ, ہم تو اس سے خیر کی چابیاں مانگتے ہیں اور جامع ترین خیر مانگتے ہیں. اے اللہ, ہم تو اس سے جنت میں اعلیٰ ترین مقام مانگتے ہیں. اے اللہ, ہماری مدد فرما, ہمارے خلاف لوگوں کی مدد نہ فرما. اے اللہ, ہمیں ہدایت دے اور ہماری ہدایت کے راستے آسان کر دے. اے اللہ, ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے, اپنا شکر کرنے والا بنا دے. اے اللہ, ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. اے اللہ, ہماری توبہ قبول کر لے, ہمارے گناہ دھو ڈال. اے اللہ, ہم تو اس سے نعمتوں کے زوال ہونے سے پناہ مانگتے ہیں اور تیرے انتقام سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ, اس امت میں
ایسی شان پیدا کر دے کہ یہاں پہ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہو, یہاں پہ ہدایت دی جا رہی ہو. اے اللہ ہماری ہر معاملے میں ہمارا انجام اچھا کر دے. اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم پہ اپنی برکتیں نازل کر دے. اے اللہ تو بے شک بہت معاف کرنے والا ہے, اس لیے تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہم نے گناہ جو پہلے کیے ہیں, جو بعد میں کیے ہیں, سب معاف کر دے. جو ہم نے اعلانیہ کیے ہیں, پوشیدہ کیے ہیں, سب معاف کر دے. وہ گناہ بھی معاف کر دے, تو ہی جانتا ہے. اے اللہ ہمارے جو حکمران ہیں, خادم حرمین شریفین, انہیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہے. یا اللہ ان کے جو نائب ہیں انہیں بھی وہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہے. اے اللہ جتنے مسلمان حکمران ہیں انہیں اپنی شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے, اگر تو نے نہ بخشا رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کینہ نہ رکھنا جو پہلے گزر چکے ہیں. اے اللہ ہمیں دنیا کی اچھی چیز دے, آخرت کی اچھی چیز دے, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا. بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا, احسان کا, رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے, بے حیائی سے, برائی سے روکتا ہے. تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ تمہیں یاد کرے گا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تمہیں اور نعمتیں دے گا. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو.